السلام علیکم ناظرین حضرات، امید کرتی ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ معذرت چاہتی ہوں، میں نے تھوڑا سا زیادہ سمے لے لیا، میں ویڈیو نہیں بنا سکی، معافی چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا خطبہ ہے، جو ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آخری خطبے میں جو کلمات ارشاد فرمائے تھے، وہ میں آپ کی پیش خدمت پیش کرنے والی ہوں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اور ویڈیو میں آپ اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا۔ میری آپ لوگوں سے شکایت ہے کہ آپ میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور نہ ہی سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو۔ تو میری ریکویسٹ ہے، آپ جلد سے جلد جتنا ہو سکے میرے جتنے بھی سبسکرائبر آپ بڑھائیں گے، اتنی ہی زیادہ میں آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کر کے آتی رہوں گی، اور میں پوری کوشش کروں گی روزانہ نئی نئی حدیثیں لے کر کے آؤں۔ بٹ میری آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے، پلیز آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارے پیارے حبیب نے فرمایا، خبردار اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے رہو۔ آپ اپنے امرا کے حکم کی پیروی کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں، نسائی زمانہ کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال انہیں کو حرام قرار لیتے ہیں، تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں۔ اور لیکن اب زمانہ اپنے ابتدائی حالات پر لوٹ آیا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 ماہ رجب جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں، ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ تم لوگوں سے میرا تعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کیا، اللہ کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم عشر، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر عرفات و مینا میں عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے عظیم منشور و دستور ہے۔ چنانچہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کی پیش خدمت پیش کرنے والی ہوں۔ لہٰذا آپ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، میرا خیال ہے کہ میں اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں گا اور نہ شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں گا۔ ہمارے پیارے حبیب نے فرمایا، لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے گئے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ ہمارے قدموں تلے ہے، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر کے آئے۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی قبل از اسلام کی تمام نسلیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون، خواہ وہ کسی کے بھی ہو، سب معاف فرما ہے۔ اب فرقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہ لے گا۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا ایک خون جو ربیع ابن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ عامر بن ربیع نے بنو سعد میں سے کسی دودھ پلانے والی کو طلب کیا تھا جسے حزمل نے قتل کر ڈالا تھا۔ دور جہالت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور اپنے محترم چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ ان کا سود سب کا انصاف اور العدم ہے۔ تو یہ کچھ سرسری نظر تھی آخری خطبے پر۔ امید کرتی ہوں آپ کو جو میں نے معلومات فراہم کی ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی، اور باقی کی اور بھی معلومات ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پرووائڈ کروں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنی ہی زیادہ میں ویڈیوز بناؤں گی، اتنی ہی زیادہ میں حدیثیں لے کر کے آؤں گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، تمام جتنی بھی حدیث ہیں وہ سب میں لے کر کے آؤں گی، بطور حدیث کی تعریف کے ساتھ پورا بیان لے کر کے آؤں گی۔ اگر آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔